الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کن کن پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے؟ چونکہ ابھی غسل کا چل رہا ہے، انشاءاللہ غسل کے بعد وضو کے تعلق سے بھی جو مسائل ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے، سکھائے جائیں گے۔ تو کن کن پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بارش، سمندر، دریا، ندی، نالا، چشمہ اور کنواں اور بڑے حوض اور بڑے تالاب اور بہتے ہوئے پانی، ان تمام پانیوں سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام پانیوں سے وضو اور غسل ہوگا۔ بارش سے مراد یہ کہ بارش ہو رہی ہو تیز اور اس بارش کے گرتے ہوئے پانی سے وضو کیا یا بارش کے گرتے ہوئے پانی سے غسل کیا، تب بھی وضو اور غسل باقاعدہ ہو جائے گا، کسی طرح کی کوئی اس میں ممانعت نہیں۔ یہاں تک کہ آدمی اگر ناپاک ہو اور ناپاکی حالت میں وہ تیز بارش میں بھیگے یا تیز بارش میں گرتے بارش میں نہا لے اور وہ جو فرائض ہے غسل کے وہ پوری طرح سے ادا ہو جائے تو ویسے بھی آدمی پاک ہو جائے گا۔ مگر غسل کے فرائض ہے کہ منہ کی 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانا یا 3 مرتبہ ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالنا، یہ 3 غسل کے فرائض میں یہ 2 غسل کے فرض ادا کر لینا پڑے گا اگر بارش میں نہا رہے ہیں تو بہرحال اس میں غسل اور وضو ہو جاتا ہے۔ اب ایک اس میں مسئلہ ہے سمجھنے والا، اور سمجھنے والا مسئلہ یہ کہ جو پانی بہتا پانی ہو، بہتے پانی کی مقدار طے نہیں ہے۔ مقدار سے مراد یہ کہ کتنا بڑا نالا ہو یا کتنا چھوٹا نالا ہو، اس کی کوئی مقدار طے نہیں ہے۔ چھوٹا سا بھی نالا مگر بہہ رہا ہے پانی، اگر چاہے وہ بارش کا ہو، ندی کا ہو، کسی بھی چیز کا بہہ رہا ہو پانی، تو بہتے پانی میں بالکل وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ وضو بالکل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا نالا ہو، بہتے پانی میں غسل اور وضو دونوں ہو جائیں گے۔ بس یہ شرط ہے، بہتے پانی کی شرط یہ ہے کہ بہتے پانی میں کوئی ناپاکی جب تک نظر نہیں آتی یا ناپاکی کی وجہ سے اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تب تک وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا۔ جیسا کہ کوئی پانی بہہ رہا ہے، بہتا پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ اس کا رنگ نہیں بدلے گا ناپاکی کی وجہ سے۔ اگر مٹی کی وجہ سے رنگ بدلا ہے تو بھی پاک ہے۔ جیسے بہتا بارش کا پانی جب بہتا ہے تو مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ بدلتا ہے یا اس میں گندلا ہو جاتا ہے پانی، تو گندلا پانی یا مٹی کا پانی بہتا ہوا ہے تو بے شک پاک ہے، جب تک کہ اس میں ناپاکی کی وجہ سے اس میں اس کا رنگ نہ بدلے یا اس کا ذائقہ نہ بدلے، اور اگر اس میں سے بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، تو اب وہ پانی ان 3 صورتوں میں ناپاک ہو جائے گا، یا ان 3 صورتوں میں اب اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ رنگ بھی نہیں بدلا ناپاکی کی وجہ سے، یا ذائقہ بھی نہیں بدلا، اور اس میں جو بو بھی نہیں آ رہی ہے، تو پانی پاک ہے۔ اور ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو گئی تو وہ پانی غسل اور وضو کو نہیں چلے گا۔ اچھا، کوئی بڑا حوض یا بڑا کنواں ہو تو اس میں
जैसा पहली चीज तो ये कि गुस्ल के पानी में हाथ नहीं डाल सकते, ये तो हमने उस दिन मसला सुना, बाल्टी हो जो भी पानी हम गुस्ल के ले लेंगे उसमें हाथ नहीं डाल सकते जब तक कि हाथ धो न लिए जाए, हाथ धोंगे तो डाल सकते हैं, ये तो मसला हुआ। अब आजकल नल लगे हैं सब घरों में, मगर अब भी बहुत सारी जगहों पे पानी भर के ही रखा जाता है, ड्रमों में और टैंकों में, या हाउस बनाए थे घर में और उसमें पानी भर के रखा जाता है। तो उसका एक ज़रूरी मसला आज समझते हैं, सीखते हैं उसके ताल्लुक से कि जो पानी भर के रखा जाता है उसके बारे में क्या मसला होगा। जो पानी घरों में भर के रखा जाता है वो घरों में भर के रखे हुए पानी में, चाहे ड्रम में रखा हो, चाहे बाल्टियों में, चाहे टीप में रखा हो, या छोटा हाउस बना के रखा हो, पानी की टाकी लेके उसमें भर के रखा हो, उसमें बगैर धुले हाथ नहीं डाल सकते। चाहे ड्रम भी है पूरा बड़ा, हम सोचेंगे ड्रम तो बड़ा होता है, या घर का हाउस बना हुआ है तो हाउस में भी या ड्रम में भी या टीप जो भर के रखी है, जो बर्तन भर के रखा है, उसमें बगैर धोए हाथ नहीं डाल सकते। अगर बगैर धोए उन पानियों में, चाहे ड्रम इतना भी भर के रखा हो, अगर हाथ डाल दिया बगैर धुला हाथ, तो अब उससे वजू और गुस्ल दोनों नहीं हो सकते। तो ये बहुत बारीक मसला आया। वैसे शहरों में ये चीज़ मुश्किल है, कम है थोड़ी, मगर देहातों में यह बड़ा मामला है। देहातों में तो पानी भर के रखना पड़ता है, वहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे नलों के पानियों का। तो ये मसला समझ ले कि घर के भर के रखे हुए पानी में हाथ धोए बगैर नहीं डाल सकते, हाथ धोना पड़ेगा, हाथ धो के ही डालना पड़ेगा, और ये घर वालों को चीज़ सिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। बगैर धुला हाथ अगर पानी में डाला तो वजू और गुस्ल के लायक वो पानी नहीं रहा, उससे गुस्ल होगा ही नहीं। ये बिल्कुल मुतलक मसला है। अच्छा, अब ये मसला सवाल कि फिर कितना बड़ा पानी हो जिसमें हाथ डाल दे बगैर धुला तब भी वो पानी गुस्ल के लायक रहता है, हाथ नहीं धोए वैसा ही हाथ अगर उसमें डाल दिया तो उसकी मिकदार है। मिकदार यानी कि उसका क्या कहते हैं, एक मिकदार तय की गई है कि इतना लंबा चौड़ा हाउस हो या इतना बड़ा पानी हो जिसमें हाथ डाल दिया तब भी वो पानी गुस्ल और वजू कर सकते, या वो ख़राब माए मुस्तामल नहीं होता। तो उसकी मिकदार जो मसले में लिखी है वो ये कि 10 दर 10 यानी कि 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, हाथ बोलते हैं इसको, ये जो हमारा हाथ होता है इसको एक हाथ शुमार किया जाता है। हदीसों में भी बहुत सी जगहों पे हाथ के बारे में आया है, हाथ का जिक्र आया है लंबाई चौड़ाई नापने के लिए। तो हाथ एक जो है 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, ऐसा उसकी मिकदार है। जो इतना बड़ा हाउस या इतना बड़ा तालाब या इतना बड़ा पानी का जमाव हो तो उसमें बगैर धुले हाथ डाल दिया या उसमें जो है आदमी उतर भी गया तब भी वो पानी जो है नापाक तो नहीं होता और गुस्ल और वजू उससे बाकायदा किया जा सकता है। उसकी अब ये 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, तो अब ये चौकोन हो गया, स्क्वायर हुआ। इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि 2 ही हाथ लंबा हो, 2 ही हाथ चौड़ा हो और 50 हाथ लंबा हो तो भी चलता है, या 4 हाथ, बाकायदा पूरी तफसील के साथ लिखा हुआ है इसमें, या 4 हाथ चौड़ा हो और 25 हाथ लंबा हो तो भी चल जाता है। यानी उसकी कुल मिकदार या उसका कुल चौड़ाई लंबाई नापकर 100% होनी चाहिए। जितना 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़े में जितना होता है उसका जो है फासला, वो उतना होना चाहिए। तो उसमें अब हाथ डाल दो, बगैर धुला डालो या नापाक आदमी भी उसमें हाथ डाल दे तब भी वो पानी नापाक नहीं होता।
وہ پانی غسل اور وضو کے لیے باقاعدہ چل سکتا ہے۔ ہاں، اب ایک چیز یہ بھی ہے مسئلہ، ایک تو ہم سمجھ گئے کہ پانی جو گھروں میں بھر کے رکھتے ہیں تو اس میں بغیر دھولے ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کبھی بھی ہاتھ ڈالنا ہو تو گھر والوں کو اتنا بتانا پڑے گا کہ ہاتھ دھو کے ڈالا کرو، اس میں ہاتھ نہیں دھوئیں گے اور ڈالیں گے تو یہ پانی استعمال کے لائق نہیں ہوگا، یا اس سے غسل نہیں ہو پائے گا یا وضو نہیں ہوگا۔ تو اب ایک مسئلہ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ مائع مستعمل، یعنی کہ اگر ایسا ہو گیا کہ پانی جو 10 درجہ سے کم، یہ 10 درجہ یاد رکھیے، کیونکہ بہت سارے آگے مسئلوں میں 10 درجہ آئے گا، جو اردو میں جو لکھا ہوا ہے 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اس کو فقہ کی زبان میں بولتے 10 درجہ، کیا بولتے ہیں؟ 10 درجہ۔ تو 10 درجہ یاد رکھیے تاکہ آگے کے مسئلے سمجھنے میں آسان ہو۔ ہاں، اس کی گہرائی ماشاءاللہ 10 درجہ لمبا چوڑی کی جو بات ہے نا، ہاؤس کی یا کسی بھی، گہرائی کا اس کا کوئی جو ہے نا مقدار طے نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ درجہ جو پورا ہے 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، وہ درجہ میں کہیں بھی زمین کھلی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کہیں زمین کھلی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنا حصہ پورا پانی سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اتنا لمبا چوڑا، اس میں کہیں زمین ابری ہوئی، زمین کھلی نہیں چاہیے اس میں۔ اگر اس میں جیسا کہ ایسا ہوا 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہاؤس ہے لیکن بیچ میں ہی ایک ٹیلا ابھر کے آ گیا ہے تو اب اس کو وہ نہیں مانا جائے گا، زمین ابری ہوئی نہیں چاہیے، اگرچہ 2 انچ ہی یا 1 انچ ہی اگر ڈوبا ہوا ہے پانی میں تو مان لیا جائے گا اس کو 10 درجہ۔ تو اس کی گہرائی کی مقدار طے نہیں ہے، گہرائی 1 انچ بھی ہے تو بھی چلے گا، مگر اس میں کہیں زمین ابری ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ابھی چونکہ 11 منٹ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ جو پانی اگر اس میں ہاتھ ڈال دیا، پانی بھر کے رکھا تھا ہاتھ ڈال دیا، تو اس کو استعمال کیسے کیا جائے، یا استعمال کر سکتے یا نہیں، یا کن چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ انشاءاللہ آگے ہے، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔